بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں: دلالت مطابقیہ، دلالت تضمنیہ، دلالت التزامیہ۔ پچھلی فصل میں اس کا بیان ہوا۔ اس فصل میں ان دلالتوں کے بیچ پائی جانے والی نسبت کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ان میں نسبت کیا ہے؟ نسبتوں کا تفصیلی بیان آگے آئے گا کہ نسبت کی چار قسمیں: تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص میں بچے۔ یہ تفصیل آگے بیان ہوگی۔ اس لیے چونکہ یہاں تک ابھی تفصیل بیان نہیں ہوئی تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصطلاحیں بھی یہاں استعمال نہیں کی، کیونکہ اصطلاح استعمال کرتے ابھی تک اس اصطلاح کا مفہوم واضح نہیں کیا تھا، اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اصطلاح استعمال نہیں کی۔ فقط یہ کیا، ایک جانب دلالت مطابقی کو رکھا، دوسری جانب دلالت تضمنی التزامی کو رکھا۔ بتایا کہ مطابقی ان دونوں کو لازم ہے، لیکن یہ دونوں مطابقی کو لازم نہیں، یہ خلاصہ ہے اس کا۔ مطابقی ان دونوں کو لازم ہے، تضمنی التزامی کو، ٹھیک ہے؟ تضمنی التزامی مطابقی کو لازم نہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہیں گے: تضمنی پائی جائے، التزامی پائی جائے تو مطابقی کا پایا جانا ضروری ہے، مطابقی پائی جائے تو تضمنی التزامی کے پایا جانا ضروری نہیں، تضمنی پائی جائے، التزامی پائی جائے تو مطابقی کا پایا جانا ضروری ہے، مطابقی پائی جائے تو تضمنی کا التزامی کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ اس کو آگے چل کے واضح کریں گے۔ یہ نسبت ہے عموم خصوص مطلق کی، نسبت عموم خصوص مطلق کی۔ یہاں پر یہ جو مطابقی ہے یہ عام مطلق ہے، تضمنی اور التزامی اخص مطلق ہے۔ مطابقی عام مطلق ہے، تضمنی التزامی اخص مطلق ہے۔ بات سمجھے؟ یہ ہے جو یہاں پر انہوں نے بیان کیا۔ بات آ گئی؟ مطابقی پائی جائے تضمنی التزامی کا پایا جانا ضروری نہیں، تضمنی التزامی پائی جائے تو مطابقی کا پایا جانا ضروری ہے۔ بات آ گئی؟ ضرور بھی دیں گے معنی۔ دلالت تضمنیہ اور التزامیہ نہیں پائی جاتی بغیر مطابقت کے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بات بیان ہوئی اس کا قضیہ اولا۔ قضیہ ثانیہ کیا ہے؟ قضیہ ثانیہ یہ ہے کہ والمطابقۃ قد توجد بدونہما۔ یہ اس فصل کا خلاصہ ہے۔ الدلالۃ التضمنیۃ والالتزامیۃ لا توجدان بدون المطابقۃ والمطابقۃ قد توجد بدونہما۔ دلالت تضمنی التزامی بغیر مطابقی کے نہیں پائی جاتی، مطابقی کبھی ان دونوں کے بغیر پائی جاتی ہے، پائی جا سکتی ہے۔ اتنی بات آپ کے ذہن میں آ گئی؟ سمجھے؟ ایک سوال سمجھ لیں، اس کا فائدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ تضمنی التزامی دونوں کو ادھر رکھا، مطابقی کو سامنے رکھ دیا۔ جی تو ایسا کیوں نہیں کیا؟ یعنی دو جہتیں بنائیں اس مسئلہ کی، ایک طرف تضمنی التزامی، دوسری طرف مطابقی۔ تو یوں رکھتے مطابقی، تضمنی، التزامی تینوں الگ الگ جانب پر، اب نسبت بیان کرتے۔ وجہ ہے نہیں؟ سوال سمجھے؟ بھئی دو ان دونوں کو ایک جانب رکھ کے، مطابقی کو ادھر رکھ کے، ان دونوں کی ایک جہت ایک جانب اور اس اکیلی کی ایک جانب، ہر ایک کو الگ الگ جانب رکھا جاتا، تین جانبیں بنائی جاتی۔ اب نسبت بیان کی جاتی۔ جب تین دلالتیں ہیں تو جانبیں تین کیوں نہیں بنی؟ شقیں کیوں تین کیوں نہیں بنی؟ دو کیوں؟ سمجھے نہیں سوال؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نسبت ہوتی ہی دو چیزوں کے بیچ ہے۔ نسبت تساوی ہوگی دو چیزوں کے بیچ، عام خاص مطلق ہوگی دو چیزوں کے بیچ، منوجن ہوگی دو چیزوں کے بیچ، تباین ہوگی دو چیزوں کے بیچ۔ سمجھے بات؟ نسبت ہوتی ہی دو چیزوں کے بیچ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان دونوں کو ملا کر ایک جہت بنایا، دونوں کو ملا کر ایک جانب بنایا، اور مطابقی کو اکیلے ایک جانب بنایا، تاکہ دو ہیں تین چیزیں تین تھی لیکن نسبت تو دو چیزوں کے بیچ ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کو ملا کر ایک اور مطابقی ایک۔ نہیں سمجھے؟ اتنی بات آ گئی؟ سمجھے؟
ہاں یہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ تضمنی التزامی کو ادھر رکھا، جی ایسا بھی تو ہو سکتا تھا تضمنی اور مطابقی کو ایک طرف رکھتے، جی التزامی کی دوسری جہت بنا لیتے، جی بات سمجھے، جی اور التزامی مطابقی کو ایک طرف رکھتے اور تضمنی کی دوسری جہت بنا لیتے، جی یعنی مطابقی کو اکیلے کیا، جی تضمنی التزامی کو اکٹھے کر کے دو جہتیں بنا دی، جی تو مطابقی کو اکیلے نہ رکھتے، جی اس کے ساتھ تضمنی ملا دیتے، جی مطابقی تضمنی ایک طرف، التزامی ایک طرف، جی مطابقی التزامی ایک طرف، تضمنی ایک طرف، جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی تو دو جہتیں یوں بھی تو بن سکتی تھی، جی تین چیزیں ہیں نا، جی سے تین چیزوں کی دو جہتیں بنانی تھی، جی لازمی طور پہ دو کو ملانا تھا، ایک کو اکیلے رکھنا تھا، جی تو مطابقی ہی اکیلے کیوں؟ جی جی تضمنی التزامی کو ملایا، جی التزامی کو اکیلے کر دیتے، مطابقی تضمنی کو ملا دیتے، جی تضمنی کو اکیلے کر دیتے، مطابقی التزامی کو ملا دیتے، جی صورت یوں بھی تو بن سکتی جی تھی، دو جہتیں بن جاتی، دو جانبیں بن جاتی اور نسبت بیان ہو جاتی، جی نہیں سمجھے سوال؟ جی ٹھیک ہے، جی تو اس کا جواب سمجھیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں جو مقصود ہے وہ مطابقی کی اور ان دونوں کی یہ نسبت اصل بتانا مقصود ہے، جی یعنی مطابقی کی ان کے ساتھ کیا نسبت ہے، جی مطابقی کی تضمنی کے ساتھ کیا نسبت ہے، جی مطابقی کی التزامی کے ساتھ کیا نسبت ہے، جی یہ بتانا مقصود ہے، بات پہ دھیان دینا۔ جی اگر التزامی ایک جانب رکھ دی جاتی، جی مطابقی تضمنی ایک جانب رکھ دی جاتی، جی تو اس سے یہ معلوم ہوتا کہ التزامی کی نسبت مقصود بالذات ہے، جی حالانکہ التزامی کی نسبت بتانا مقصود بالذات نہیں ہے، جی مقصود بالذات ہے مطابقی کی نسبت بتانا۔ جی تضمنی کے ادھر رکھ دیتے، مطابقی التزامی ادھر رکھ دیتے، جی تضمنی ادھر، مطابقی التزامی ادھر، جی تو یہ وام پڑتا کہ شاید تضمنی کے ساتھ نسبت بتانا مقصود ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہاں مقصود بالذات جو نسبتوں کا بیان ہے، توجہ رکھنا، جی جو نسبتوں کا بیان ہے وہ مقصود بالذات کے ہے، مطابقی کی نسبت بتانا، جی جی اس لیے ان دونوں کو ایک طرف رکھا، اس کو اکیلے رکھ دیا۔ جی جی نیز یہ تو مقصود بالذات ہے نا، جی۔ ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ مطابقی ادھر، جی یہ دونوں ادھر، ذہن میں رکھیں اب یہ دونوں ادھر ہے نا تو نسبت ایک ہی ہے، جی مطابقی پائی جائے گی، ان کا پایا جانا ضروری نہیں، ان میں سے کوئی بھی پائی جائے مطابقی کا پایا جانا ضروری، عموم خصوص مطلق کی، جی سمجھو بات کو؟ جی برخلاف اگر آپ کیا کرتے ادھر مطابقی جی ساتھ تضمنی ملا لیتے، جی ادھر التزامی، اب ذہن میں رکھیں اس التزامی کی تضمنی کے ساتھ اور بتانا پڑتی، مطابقی کے ساتھ اور بتانا پڑتی، جی سمجھو کیسے؟ اس التزامی کی مطابقی کے ساتھ ہے عموم خصوص مطلق، جی اس التزامی کی تضمنی کے ساتھ ہے عموم خصوص من وجن، جی ایک نہ بنتی، دو بتانا پڑتی، جی وہی معاملہ ہوتا ہے، تضمنی کو ادھر رکھ لو، التزامی مطابقی کو ادھر رکھ لو، جی اب تضمنی کی مطابقی کے ساتھ عموم خصوص مطلق، جی تضمنی کی التزامی کے ساتھ عموم خصوص من وجن، جی ایک نسبت بتا کے کام نہ چلتا، جی الگ الگ بتانا پڑتی، جی ان دونوں کو اکٹھے رکھنے کا فائدہ ہی کوئی نہ ہوتا، جی نہیں سمجھو بات؟ جی ٹھیک ہے، جی۔ سوال یہ کیا تھا کہ دو جہتیں بنانی تھی، ان دو جہتوں کے لیے مطابقی کو ایک طرف رکھا، تضمنی التزامی کو دونوں کو ملا کر ایک طرف رکھا، جی دو کو ملانا تھا تو مطابقی تضمنی ملا دیتے، مطابقی التزامی ملا دیتے، جی تضمنی التزامی ہی کیوں؟ جی مطابقی تنہا، جی نہیں سمجھے؟ جی۔ تو اس کا پہلا جواب یہ دیا کہ اصل مقصود یہاں پر ہے مطابقی کی ان کے ساتھ نسبت بتانا، جی مطابقی کی ان کے ساتھ نسبت بتانا ہے، اس سے مطابقی کو تنہا چھوڑنا ضروری تھا، جی وہ مقصود بالذات کر کے اس کو بیان کرنا ضروری تھا، جی ایک وجہ، جی۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اگر مطابقی ادھر ہے، تضمنی التزامی دوسری جانب ہے، جی۔ تو اب ایک ہی نسبت ہے عموم سے مطلق کی، جی تضمنی التزامی ہے، مطابقی ہے، تضمنی التزامی کا پایا جانا ضروری نہیں، بس۔ جی برخلاف اس کے اگر التزامی کو تنہا کر کے مطابقی تضمنی کو ملایا جاتا جی۔ تو ذہن میں رکھنا التزامی کی مطابقی کے ساتھ اور نسبت ہے، التزامی کی تضمنی کے ساتھ اور نسبت ہے، جی یہی معاملہ تضمنی کے ادھر رکھ دیتے، التزامی کو مطابقی کے ساتھ ملا دیتے، جی۔ جب یہ مسئلہ تھا جی۔ تضمنی کا مطابقی کے ساتھ اور نسبت ہے، تضمنی کی التزامی کے ساتھ اور نسبت ہے، جی ایک جملے میں کام نہ چلتا، جی نہیں سمجھو بات؟ جی۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے
مطابقی کو ادھر اکیلے رکھا جی۔ اور تضمن التزامی کو الگ سے رکھا. جی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی۔ ٹھیک ہو گیا. جی اب یہ بھی سمجھ لیں، میں نے آپ کو کیا کہا؟ مقصود بالذات ہے مطابقی کی ان کے ساتھ نسبت. جی مقصود بالذات ہے مطابقی کی ان کے ساتھ نسبت. جی اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ آگے چل کے التزامی اور تضمنی کی آپس میں نسبت بیان ہی نہیں کی. جی حالانکہ وہ بھی تو دو چیزیں ہیں نا. جی۔ ہر دو چیزوں میں کوئی نہ کوئی نسبت ہوتی ہے، 4 نسبتوں میں سے جی جی وہ بھی 2 ہیں. جی تو اب ان کی آپس میں نسبت بیان کرتے جی نہیں کی. اسی لیے نہیں کی کہ اصل مقصد تھا مطابقی کے ساتھ نسبت بتانا، جی وہ بتا دیا. نہیں سمجھے؟ جی۔ میں نے پہلے جواب کیا دیا کہ مقصود بالذات ہے مطابقی کی نسبت بتانا. اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ آگے چل کے التزامی اور تضمنی کی باہمی نسبت کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے. جی حالانکہ وہ بھی 2 ہیں اور ہر 2 چیزوں میں نسبت ہوتی ہے. جی یا تساوی ہوگی، یا تباین، یا عموم مطلق، یا عموم خصوص من وجہ. جی۔ ان 4 میں سے کسی ایک کا تحقق ضروری ہے 2 چیزوں کے بیچ. جی جی لیکن نہیں بیان کیا اس لیے کہ مقصود ہی نہیں ہے. وہ مقصد مطابقی کی ان کے ساتھ کون سی نسبت ہے. جی بات آپ سمجھے ہو نہیں؟ جی۔ ٹھیک ہو گیا. جی۔ دلالت تضمنیہ اور التزامیہ نہیں پائی جاتی بغیر مطابقت کے. یہ ہو گیا پہلا دعویٰ. جی جی یعنی تضمن التزامی بغیر مطابقت کے نہیں پائی جا سکتی. یعنی تضمن التزامی پائی جائے گی تو مطابقی کا پایا جانا ضروری ہے. جی بات وہی ہے. جی تضمن التزامی بغیر مطابقی کے نہیں پائی جا سکتی، مطلب تضمن التزامی پائی جائے گی تو مطابقی کا پایا جانا ضروری ہے. مطابقی کا پایا جانا ضروری ہے. بات آئی ہے ذہن میں؟ جی۔ ٹھیک ہو گیا. جی دلیل کیا ہے؟ جی تو جو ہے جی کہا کہ تضمنی ہے دلالت بر جز. جی 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 التزامی ہے دلالت بر لازم. جی جز کا تحقق بغیر کل کے، توجہ ہے، جی سے لازم کا تحقق بغیر ملزوم کے غیر معقول بات ہے. جی نہیں سمجھو بات؟ جی جز پایا جائے بغیر کل کے، جی کل نہ ہو جی تو وہ جز پھر جز بھی نہ ہوا نا. جی وہ تو پھر مستقل چیز ہوئی نا. جی جی آپ دیکھ لیں نا، یہ اینٹ ہے وہ دیوار میں نہیں لگی ہوئی، ویسے اینٹ پڑی ہوئی ہے، یہ خود کل ہے. جی جی اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا یہ دیوار کا جز ہے. جی جی جز تب بنے گی جب دیوار میں لگی ہوگی. جی جی اب جز جب اس کو جز کہلائے گی تو کل کا تحقق ضروری ہے. جی جز بغیر کل کے نہیں ہو سکتا. جی بات سمجھے؟ جی۔ اگر بغیر کل کے پایا جا رہا ہے تو پھر وہ جز نہیں ہے. جی جی تو جز کا تصور بغیر کل کے، لازم کا تصور لازم کس کو ہوگا؟ ملزوم ہوگا تو لازم ہوگا. جی۔ لازم کا تصور بغیر ملزوم کے یہ ہو نہیں سکتا. جی جی بات سمجھو جی نہیں؟ سر۔ پہلے کہا کہ لأن الجزء لا يتصور بدون الكل وقت اللازم بدون الملزوم. جی جز کا تصور بغیر کل کے نہیں ہو سکتا، لازم کا بغیر ملزوم کے نہیں ہو سکتا. جی بات سمجھے جی نہیں؟ سر۔ لأن الجزء یہ دلالت تضمنیہ کی طرف اشارہ، جی واللازم دلالت التزامیہ کی طرف اشارہ. جی۔ بات پہ دھیان دینا. جی سر۔ اگلا جو جملہ ہے نا یہ دونوں کو جامع ہے. جی والتابع لا یوجد بدون المطبوع. جی والتابع لا یوجد بدون المطبوع. تابع بغیر مطبوع کے نہیں پایا جا سکتا. تابع بغیر مطبوع کے نہیں پایا جا سکتا. دلالت تضمنیہ تابع ہے دلالت مطابقیہ کے. جی دلالت التزامیہ تابع ہے دلالت مطابقیہ کے. جی یہ جو جملہ بولا نا یہ زیادہ واضح ہے. میں تمہیں وضاحت بتاتا ہوں اس کی. جی سر۔ توجہ ہے؟ جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مناطقہ کے ہاں دلالت مطابقیہ کیا ہے. دلالت مطابقیہ یہ ہے کہ لفظ کی دلالت معنی موضوع کے کل پر ہو، یعنی لفظ کی دلالت معنی موضوع کے کل پر ہو اور وہ دلالت مقصود ہو. جی جی لفظ بول کے معنی موضوع کے کل کا ارادہ کیا جائے تو مطابقی. جی جی جز کا ارادہ نہ کیا جائے. جی دھیان رکھنا، جی لفظ بولا جی کل کا ارادہ کیا، جی جز کا ارادہ نہیں کیا، جی وہ ایسے ہی سمجھا جا رہا ہے. جی یہ تضمنی، جی یہ تابع ہے نہیں ہے. جی سر۔ نہیں سمجھ گئے؟ جی سر۔ جی جی بھائی ہم تمہیں بلائیں نہیں، جی تمہیں بلائیں نہیں، جی جی بلائیں تیرے والد کو اور ساتھ تو بھی آ جائے. جی ٹھیک ہے؟ جی بلائیں تیرے والد کو ساتھ تو آئے
تو اب تو تابع ہے نہیں ہے؟ جی جی تابع ہے. جی خاص تجھے دعوت نہ ہونا ضروری ہے، جی دعوت ہونا نہیں. دعوت تمہیں ہوئی تو وہ حیثیت ہی ختم ہو جائے گی. جی جی مناطقہ کہتے ہیں کہ اگر ارادہ کیا نا جز کا جی تو یہ تضمنی ہے ہی نہیں. جی جی ارادہ کیا خارج لازم کا جی تو یہ التزامی نہیں ہے. جی تضمنی تب ہے کہ مراد کل ہو، جی جز نرا سمجھ آئے، جی خارج لازم فقط سمجھ آئے جی جی تو تابع ہوا نا. جی جی تو تابع بغیر مطبوع کے تھوڑی پایا جا سکتا ہے. تابع من حیث ہوا تابع، جی. من حیث کی بھی وضاحت کرتا ہوں میں تم. جی. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی. یہ جو جملہ ہے یہ زیادہ واضح ہے پچھلے دو کی نسبت. جی بات سمجھے ہو نہیں؟ جی. ٹھیک ہے. تو پہلے لأن الجزء یہ تضمنی جی واللازمہ یہ التزامی کی طرف اشارہ تھا. جی سمجھے بات کو؟ جی. والتابع لا یوجد بدون المطبوع یہ دونوں کی طرف اشارہ ہے. جی نہیں سمجھے ہو؟ جی. توجہ رکھیں. دلیل کی تقریر یوں بنے گی، یوں سمجھے، لأن الدلالة التضمنية جی جزء للدلالة المطابقية جی والجزء لا يتصور بدون الكل. جی ٹھیک ہے؟ جی. یا یوں کہو کہ لأن الدلالة التضمنية جزء، لأن الدلالة التضمنية جزء ٹھیک ہے، لأن الدلالة التضمنية جزء للدلالة المطابقية. جی. تو دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ کہ الدلالة التضمنية لا توجد بدون المطابقة. جی جی ٹھیک ہے. الدلالة الالتزامية لا توجد بدون المطابقة. جی ٹھیک ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ لأن الدلالة التضمنية جزء للدلالة المطابقية جی والجزء یعنی جزء الدلالة المطابقية لا توجد بدون المطابقات. جی. یہ جو کہا نا لأن الجزء لا يتصور بدون الكل، یہ ازرا اختصار ایسے کہہ دیا. جی جی ورنہ اصل دلیل کی تقریر کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دعویٰ سمجھے، الدلالة التضمنية لا توجد بدون الدلالة المطابقية. جی یہ دعویٰ ہے، جی یہ الگ دعویٰ ہے. جی الدلالة الالتزامية لا توجد بدون الدلالة المطابقية. جی یہ دو دعوے ہیں. جی اب آپ پہلے دعوے کی جانب آ جائیں. جی لأن الدلالة التضمنية الدلالة التضمنية لا توجد بدون الدلالة المطابقية. جی. یہ دعویٰ. جی دلیل کیا ہے؟ لأن الدلالة التضمنية جزء للدلالة المطابقية جی وجزء الدلالة المطابقية لا توجد بدون الدلالة المطابقية. جی اب یہ جو ہے نا جزء الدلالة المطابقية جی یہ حد اوسط ہے. جی اس کو گراؤ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالدلالة التضمنية لا توجد بدون الدلالة المطابقية. جی جی نہیں سمجھ رہے بات کو؟ جی. یہ قیاس اقترانی حملی جی. شکل اول بن رہی. جی بات سمجھ رہے ہو جی. نہیں؟ اسی طرح دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ الدلالة الالتزامية لا توجد بدون الدلالة المطابقية. یہ دوسرا دعویٰ. جی لأن الدلالة الالتزامية لازم للدلالة المطابقية. جی اب اس میں جزء کہا تھا جی. یا لازم کہہ رہے ہیں؟ جی لأن الدلالة الالتزامية لازمة للدلالة المطابقية. جی ٹھیک ہے. جی ولازم الدلالة المطابقية لا توجد بدون الدلالة المطابقية. جی سمجھے؟ جی. اب حد اوسط گرا دو. حد اوسط یہ ہے کہ لازم جی. للدلالة المطابقية. جی. یہ حد اوسط گر جائے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لأن الدلالة الالتزامية لا توجد بدون الدلالة المطابقية. نہیں سمجھو؟ جی. بات ہے ذہن میں. جی. ذہن میں رکھیں لأن الجزء لا يتصور بدون الكل. جی جی یہ دلیل کی طرف اشارہ ہے لیکن نظرہ اختصار جی فقط کبرا کی طرف اشارہ کر دیا. جی جی اور اللازم بدون الملزوم جی. فقط کبرا کی طرف اشارہ کر دیا. جی. تفصیل میں نے آپ کو بتا دی. جی بات ہے ذہن میں. جی. جی. یہ جو دو ہے نا پہلے قضیے، جی لأن الجزء لا يتصور بدون الكل جی وكذا اللازم بدون الملزوم، جی یہ ہر ایک کی جانب اشارہ ہے
مستقل دلیل ہے. جی یہ جو اگلا جملہ ہے نا وَالتَّابِعُ لَا يُوجَدُ بِدُونِ الْمَتْبُوعِ، جی 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 یہ دونوں کی ایک ہی دلیل کی طرف اشارہ ہے. جی جی الدلالۃ التضمنیۃ والالتزامیۃ تابعتان للدلالۃ المطابقیہ. جی جی الدلالۃ التضمنیۃ والالتزامیۃ تابعتان للدلالۃ المطابقیہ. والتابع یا یوں کو وتابع الدلالۃ المطابقیۃ لا توجد بدون الدلالۃ المطابقیہ. جی جی بدون مطبوع کا ہے نا، تو مطبوع سے مراد دلالت مطابقیہ ہے. جی سمجھے؟ جی وتابع الدلالۃ المطابقیۃ لا توجد بدون الدلالۃ المطابقیہ. جی اب حد اوسط گرے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ الدلالۃ التضمنیۃ والالتزامیۃ لا توجدان بدون الدلالۃ المطابقیہ. جی بات پتہ نہیں سمجھے ہو نہیں؟ جی ٹھیک ہے. جی لأن الجزء لا يتصور بدون الكل، جی یہ پہلے دعویٰ کی دلیل ہے. جی اور اللازم بدون الملزوم دوسرے دعویٰ کی دلیل ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. جی اور والتابع لا يوجد بدون المتبوع، یہ دونوں کی مستقل دلیل کی طرف اشارہ ہے. جی بات آپ سمجھیں؟ جی بات اتنی آ گئی ذہن جی. میں؟ ٹھیک ہے. جی تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ تابع ہے، یہ تابع ہے. دلالت تضمنیہ تابع ہے مطابقیہ کے، دلالت التزامیہ تابع ہے دلالت مطابقیہ کے، جی. اور تابع بغیر مطبوع کے نہیں پایا جا سکتا. جی بات سمجھے؟ جی سر. لیکن اعتراض ہے، اعتراض یہ کہ تابع بغیر مطبوع کے پایا جا سکتا ہے. جی آگ جلاؤ، جی وہاں گرمی ہو جاتی ہے، جی تو گرمی تابع ہے، آگ مطبوع ہے، جی لیکن گرمی بغیر آگ کے بھی پائی جاتی ہے. جی جیسے بھی شادی کو لگ رہی ہے، جی لگ رہی نہیں؟ جی جی. جی اب دیکھو آگ نہیں جل رہی، اس کے باوجود گرمی لگ رہی. جی جی تم نے کہا تھا تابع بغیر مطبوع کے نہیں پایا جا سکتا، جی تابع بغیر مطبوع کے پایا جا رہا ہے. جی اعتراض سمجھے نہیں؟ جی جی. تو اس کے جواب کی طرف اشارہ میں نے پہلی گفتگو میں کیا تھا. تابع من حیث ہوا تابع، جی تابع من حیث ہوا تابع، جی تابع اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے. جی جی یعنی گرمی تابع ہے آگ کے، جی گرمی اس حیثیت سے کہ وہ آگ کے تابع ہے، اب بغیر آگ کے نہیں پائی جائے گی. جی جی یہاں پر اگر پائی جا رہی ہے تو وہ گرمی پائی جا رہی ہے جو دھوپ کے تابع ہے، جی جو سورج کے تابع ہے. جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی سر. وہ گرمی نہیں پائی جا رہی، گرمی اس حیثیت سے نہیں پائی جا رہی کہ وہ آگ کے تابع ہے. جی تو تابع من حیث ہوا تابع، اس لیے میں نے کہا تھا بھی تابع التابع لا یوجد بدون المتبوع، یعنی التابع من حیث ہوا تابع لا یوجد بدون المتبوع. جی تابع اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے، وہ متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا، نہیں پایا جا سکتا. جی بات آ گئی ذہن میں؟ جی. مانا کرے. اور تابع نہیں پایا جاتا نہیں پایا جاتا. بغیر متبوع کے. بغیر مطبوع کے. یہ پہلا مسئلہ حل ہو گیا. جی اب آتے ہیں دوسرے مسئلہ کی طرف. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ مانا کریں اور مطابقت مطابقت کبھی پائی جاتی پائی جاتی ہے ہے بغیر ان دونوں کے. بغیر ان دونوں قد توجدو، قد مضارع پر برائے تقلیل، جی یعنی بعض اوقات. جی کیا بعض اوقات کیا بعض اوقات. بعض اوقات، جی ہمیشہ نہیں. جی. بعض اوقات مطابقی کیا ہے؟ بغیر تضمنی کی ہوتی ہے، بعض اوقات مطابقی بغیر التزامی کی ہوتی ہے. جی بھائی کیا دلیل ہے اس بات کی کہ مطابقی بغیر تضمنی کی ہو سکتی ہے، مطابقی بغیر التزامی کی ہو سکتی ہے؟ جی. بات پہ توجہ دینا. جی بات یہ ہے کہ دلالت مطابقی پائی جائے، لفظ کی وضع ہو ایک ایسے معنی کے لیے نہ اس کا جز نہ خارج لازم، جی نہ اس کا جز نہیں خارج لازم. جز نہیں تو دلالت تضمنی نہیں، جی خارج لازم نہیں تو دلالت التزامی نہیں. جی لفظ کی وضع ہے معنی بسیط کے لیے، جی اس کا جز کوئی نہیں ہے جی تو تضمنی نہیں، جی خارج لازم نہیں ہے تو التزامی نہیں. بات واضح سی ہے. جی بات سمجھے؟ جی. واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ وضع کیا جائے لفظ ایک ایسے معنی بسیط کے لیے معنی بسیط کے لیے جس کا جز نہ ہو اور نہ ہی اس کا لازم نہ ہو. اس کا لازم ہو. فن کلتا سے اعتراض ہے اس پر، جی لازم نہ ہونے والے مسئلے پر، اس پہ انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. جی فی الحال یہ ذہن میں رکھیں کہ دوسرا جو دعویٰ تھا کہ المطابقۃ قد توجد بدون التضمن والالتزام، جی کہ دلالت مطابقیہ دلالت تضمنیہ کے بغیر بھی پائی جاتی ہے، دلالت التزامیہ کے بغیر بھی پائی جاتی ہے. جی دلیل کیا ہے؟ لفظ کی وضع ہے معنی ایسے معنی بسیط کے لیے نہ اس کا جز نہ خارج لازم، جز نہیں تو تضمن نہیں، خارج لازم نہیں تو التزام نہیں. بات آپ سمجھے ہو؟ جی صحیح. بات آ گئی ذہن میں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ معنی موصولہ کے کل کو سمجھنا نہ جز کے وجود پر موقوف تھا نہ خارج کے وجود پر موقوف تھا. جی
वहाँ पर इरादा और कस्त भी है। जी जी दलालत तज़म्मुनी और इल्तिज़ामी में क्या है? दलालत तज़म्मुनी और इल्तिज़ामी में मनातिका के यहाँ क्या था कि लफ्ज़ बोल के माना मौजूला का कुल मुराद हो, जी जुज़ ज़िमनी तौर पे समझा जाए, जी खारिज लाजिम ज़िमनी तौर पे समझा जाए, उसके साथ जी इरादा कुल का साथ जो है जो समझा जा रहा है, इरादा कुल का साथ खारिज लाजिम समझा जा रहा है। तो वाज़ेह सी बात है कि अब ये तज़म्मुन और इल्तिज़ाम उसके बगैर नहीं पाए जा सकते। जी जी समझी बात को? जी, जी। और तज़म्मुन और इल्तिज़ाम के बगैर वो पाई जा सकती है, जी। जी। जुज़ भी नहीं है, खारिज लाजिम भी नहीं है। जी। इतनी बात समझे? जी, जी। एक चीज़ और ज़हन में रख लें कि ये जो गुफ्तगू की है ये मनातिका की इस्तिलाह के मुताबिक की है। जी जी रही बात नुहात और आले अरबियत की इस्तिलाह जी, की, जी। उनके यहाँ भी दलालत की 3 किस्में मैंने आपको बताई। जी। लेकिन उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि लफ्ज़ बोल के माना मौजूला का कुल मुराद तो मुताबकी, जुज़ मुराद तो तज़म्मुनी, खारिज लाजिम मुराद तो इल्तिज़ामी। यानी दलालत मुताबकी में दोनों के यहाँ इरादा और कस्द होगा। जी दलालत तज़म्मुनी में नुहात के यहाँ कस्द व इरादा है और मनातिका के यहाँ नहीं है। दलालत इल्तिज़ामी में नुहात के यहाँ कस्द व इरादा है और किसके यहाँ? मनातिका के यहाँ नहीं है। कस्द व इरादा नहीं है। जी समझे बात को? जी। ज़हन में रखें। तो ये जो बाम इल्तिज़ाम लज़ूम बयान किया ना जी कि मुताबकी को तज़म्मुनी लाजिम, मुताबकी को इल्तिज़ामी लाजिम, जी ये मनातिका के यहाँ बात बिल्कुल वाज़ेह है। जी नुहात के यहाँ थोड़ी गौर तलब है। जी ठीक है ना? जी। इसलिए कि लफ्ज़ बोल के माना मौजूला का जुज़ मुराद हो, जी कुल की जानिब ध्यानी ना जाए, जी ऐसा हो सकता है। जी लफ्ज़ बोल के माना मौजूला का जुज़ मुराद हो, जी दलालत तज़म्मुनी है, जी कुल की जानिब ध्यानी ना जाए। जी देखो तज़म्मुनी पाई जा रही है, मुताबकी नहीं है। जी जो लफ्ज़ बोल के माना मौजूला का खारिज लाजिम मुराद हो, जी जी जी। दलालत इल्तिज़ामी पाई जा रही है जी। और माना मौजूला की तरफ तवज्जो ही ना जाए। जी जी इल्तिज़ामी है, मुताबकी नहीं है, जी। तज़म्मुनी है, मुताबकी नहीं है। जी 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 तो उनके यहाँ पर ये लज़ूम उनके यहाँ भी है, जी। लेकिन उसकी थोड़ी नौइयत मुख्तलिफ है। जी वो क्या? वो ये कि वो कहते हैं कि यहाँ पर लज़ूम तकदीरी होगा। जी लज़ूम तकदीरी होगा। लज़ूम तकदीरी होगा। जी जी लज़ूम तकदीरी का मतलब क्या है? लज़ूम तकदीरी का मतलब ये है कि लफ्ज़ बोल के माना मौजूला का जुज़ मुराद है, दलालत तज़म्मुनी है, जी जी लेकिन यहाँ एक माना ऐसे हैं, एक माना ऐसे हैं जी। कि अगर उनका इरादा किया जाए तो मुताबकी बने दलालत। जी जी लफ्ज़ बोल के माना मौजूला का खारिज लाजिम मुराद हो, जी दलालत इल्तिज़ामी है, जी जी मुताबकी इस वक्त है नहीं, नहीं लेकिन लज़ूम तकदीरी है। जी किस माना में? कि एक माना ऐसे हैं, जी वो अगर वो मुराद हो तो दलालत मुताबकी बने। जी यूँ ये लज़ूम है, जी यानी मुताबकी पाई जाए, तज़म्मुन इल्तिज़ामी का पाया जाना ज़रूरी नहीं जी। है। तज़म्मुन इल्तिज़ामी पाई जाए, मुताबकी का पाया जाना ज़रूरी है उनके यहाँ भी। जी। किस माना में ज़रूरी है? तकदीरन, जी यानी लफ्ज़ बोल के माना मौजूला का जुज़ मुराद जी तो दलालत तज़म्मुनी, जी लेकिन एक माना ऐसे हैं कि अगर वो मुराद हो तो मुताबकी बने। जी लफ्ज़ बोल के माना मौजूला का खारिज लाजिम मुराद तो दलालत इल्तिज़ामी, लेकिन एक माना ऐसे हैं कि अगर वो मुराद हो तो मुताबकी। यूँ ये है लज़ूम तकदीरी। जी जी बात समझो नहीं? जी। बरखिलाफ किसके? बरखिलाफ नुहात के, बरखिलाफ मनातिका के। जी। मनातिका क्या लज़ूम तकदीरी नहीं है, लज़ूम तहकीकी है। जी जहाँ तज़म्मुनी है वहाँ बिलफेल मुताबकी है, जी जी जहाँ इल्तिज़ामी है वहाँ बिलफेल मुताबकी है। जी जी बात समझे नहीं? जी। ये फ़र्क ज़हन में रखें। वैसे ही समझे नहीं? जी। ये आगे सवाल एतराज़ हुआ फिर पढ़ो।